الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن وحده أوهام الواثقين، الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيته اختراعا، ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته. والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد، أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر، نبتت في حرم بسقت في كرم، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. اما بعد، حضرات گرامی، واقعہ یہ ہے کہ گرامی قدر علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب کی شدید ناسازی و تباہ کے باعث اس وقت ان کی طرف سے ان کے حکم مل جانے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس فریضے کی ادائیگی کے لیے. لیکن اولاً ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے، اور انشاءاللہ کل وہ وقت مقررہ پر مجلس سے خطاب فرمائیں گے. اب ظاہر ہے کہ ان کا حکم اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ اپنے اپنے گھروں سے یہ نیت اور ارادہ کر کے چلے ہیں کہ آپ علامہ صاحب کو سنیں گے، تو یقیناً میں آپ کے لیے وہ لطف سماعت مہیا نہیں کر سکوں گا جس کا نیت آپ نے کی ہوئی ہے. لیکن بہرحال تسلسل ذکر اہل بیت کو باقی رہنا ہے، اور اس وقت اسی تسلسل کی بقا کے لیے حاضر ہوں. 1 گھنٹے کے لیے عارضی طور پر خطابت کا منبر خالی نہیں ہو سکتا. ایک گھنٹے کے لیے عارضی طور پر خطابت کا منبر خالی نہیں ہو سکتا. کائنات کی قیادت کا منبر کیسے خالی ہو جائے گا؟ جبکہ یہ سارا نظام ظاہر ہے اگرچہ کسی کی رہنمائی میں ہے، مگر اس کا نظم و ضبط اس وقت ہم ہی جیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے. مگر اس کے باوجود بھی ہر منصب کے کچھ تقاضے ہیں، اور اس وقت میری یہ تقرری ہے کہ میں یہاں مجلس سے خطاب کروں. یہ تقرری علامہ صاحب کی طرف سے ہے، لیکن میں ابھی سوچ رہا تھا منبر تک آتے ہوئے کہ علامہ صاحب کے حکم سے میں یہاں تک آ گیا ہوں، لیکن اگر یہ مجمع اٹھے اور یہ کہے کہ ٹھیک ہے علامہ صاحب خطاب کر رہے تھے، ہم تو انہیں سننے آئے تھے، اب جب وہ ناسازی تباہ کے باعث خطاب نہیں کر رہے تو ہم کمال حیدر صاحب کو تو نہیں سنیں گے. ہم ایسا کرتے ہیں مجمع ہی میں سے کسی کو ووٹ دے کے منتخب کرتے ہیں. اس
اس مجمع ہی میں سے کسی کو ووٹوں سے منتخب کرتے ہیں، اور جس کے لیے زیادہ ووٹ پڑ جائے آج کی مجلس وہ پڑھے گا۔ اگر یہ مجمع ایک ہو جائے تو بتائیے میں کیا کروں؟ میں تو خاموشی سے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤں گا یہاں کہ مجمع تو ایک ہو ہی گیا ہے۔ چلیے تھوڑی دیر تو دیکھیں کہ ووٹ کیا رنگ لاتے ہیں۔ بھئی مجھے کیا پریشانی ہے، میں اپنی جگہ پہ مطمئن ہوں، میں دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ مجمع کے ووٹ، اجتماع کے ووٹ کیا رنگ لاتے ہیں۔ لفظ بدل دوں، جمہوریت کا فیصلہ کیا رنگ لاتا ہے۔ اور ہوا یہ کہ جناب مجمع نے کسی کو چن لیا اور کہا جائیے آپ۔ اب مجمع کی طاقت، میں بھی چپ ہو گیا، دیوار سے لگ کے بیٹھ گیا۔ وہ صاحب آئے مجلس پڑھنے کے لیے جنہیں ووٹوں سے منتخب کیا گیا تھا، بیٹھے 10 منٹ بعد کچھ 10 منٹ پڑھی، کچھ بولنا شروع کیا۔ منتخب کیا گیا، ووٹوں سے چنا گیا تو کچھ تو وقت گزاریں گے، کچھ وقت تو ممبر پہ گزاریں گے نا وہ۔ تو اب انہوں نے وقت گزارا، 10 منٹ گزارے، اس کے بعد مڑ کر جھک کر مجھ سے کہنے لگے، کچھ بول رہے تھے، کہنے مولانا اچھا بتائیے یہاں پہ کیا ہوگا، اب کیا کہنا ہے؟ میں نے بتا دیا، میں بیٹھا تو تھا ہی یہاں۔ 10 منٹ بعد پھر کچھ مسئلہ ہو گیا، کہنے لگے مولانا ذرا سا پھر بتا دیجئے کہ اب کیا؟ میں نے کہا یہ کہہ دیجئے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ جھک جھک کے وہ پوچھتے رہے، میں بتاتا رہا، حالانکہ میں نیچے بیٹھا تھا، وہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے، مگر جھکنا انہی کو پڑا۔ مگر جھکنا انہی کو پڑا۔ اور جناب ووٹوں سے منتخب کیے ہوئے ان صاحب نے 1 گھنٹے کی تقریر میں 36 دفعہ جھک جھک کے پوچھا، 36 دفعے جھک جھک کے پوچھا۔ اور 1 گھنٹے بعد جب تک ممبر سے اترے تو میرے پاس آئے، کہنے لگے آج آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ آ جائیے عباس صاحب، یہاں آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے۔ دل کی مراد پائے گا، اسی سال مولا کی زیارت ہو جائے گا، مگر نعرہ ایسا لگے جیسا سرکار وفا غازی عباس علمدار اپنے جنگ کا نعرہ سننا چاہتے ہیں۔ پہلے مومن سے اعتراضی مومن تک جہاں تک سوال جاری ہے، بیچ کے نعرے تو ووٹوں نے رنگ دکھایا، انتخاب نے رنگ۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہوتی ہیں بات کو سمجھنے کے لیے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ووٹ، انتخاب، امت کا کسی کو منتخب کر لینا جمہوریت کے پیمانے پر، جس میں یہ بھی نہیں پتا کہ چنا کتنوں نے ہے اور مسترد کتنوں نے کیا ہے۔
تو وہ جمہوریت اللہ کے بنائے ہوئے عہدوں میں کس طرح سے معیار بن جائے گی؟ اب بات شروع ہو گئی ہے تو چلیے یہی صحیح ہمارے وہ جمہوریت اللہ کے مقرر کیے ہوئے عہدوں میں کس طرح معیار بن سکتی ہے، جبکہ یہ بھی طے نہ ہو کہ جو آ رہا ہے اس کا پایہ علم کیا ہے، کہاں سے پڑھ کے آیا ہے، کتنا سیکھ کے آیا ہے۔ اور اسی لیے پہلے دن جب یہ معاملہ ہوا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہ یہاں پر کیا کروں، مجبوری یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک لفظ ہے جاعل، جیم الف عین لام جعلا سے جاعل، اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا بنانے والا ہوں، قرار دینے والا ہوں۔ یہ جو لفظ جعلا ہے، اور بھی لفظ آ سکتے تھے عربی کے، یہاں پر خالق کلام کے لیے لفظوں کی کمی نہیں تھی، وہ کسی اور لفظ سے بھی اپنے مطلب کو پورا کر سکتا تھا، لیکن لفظ جاعل کیوں استعمال کیا کہ میں بنانے والا ہوں؟ یہ اعلان مستقبل نہیں ہو رہا ہے، یہ مستقبل کا اعلان نہیں ہے کہ میں بنانے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں۔ دیکھیے دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ میں بنانے والا ہوں یہ مستقبل کا اعلان ہے، میں بنانے والا ہوں کیا مطلب؟ خلیفہ بنانے کا حق میرے پاس ہے۔ خلیفہ کی تقرری کا حق میرے پاس ہے، اس لیے لفظ جعلا لایا گیا ہے۔ لفظ جعلا استحقاق بتا رہا ہے، استحقاق بتا رہا ہے، یہ حق میں کسی کو نہیں دے سکتا، اور اسی لیے اعلان کر کے ملائکہ میں اعلان کر دیا، اور جب پلٹ کے ملائکہ نے کہا اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح ونقدس لک، اس کو بنائے گا جو زمین پہ فساد کرے گا، فساد کرے گا، اس کو بنائے گا جو خونریزی کرے گا۔ نحن نسبح ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں اور تیری تقدیس بھی کرتے ہیں۔ تو بات مان لینی چاہیے تھی، اس لیے کہ ملائکہ کی جو مخلوق تھی خطاب ان سے کیا تھا، اور وہ ساری مخلوق جو تھی ان کو قرآن نے ملائکہ کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ ملائکہ کی مخلوق تھی، ملائکہ کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ وہ جتنے بھی تھے ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اس کو بنائے گا جو فساد کرے گا، جو خونریزی کرے گا، اور ہم تسبیح بھی کرتے ہیں، ہم تقدیس بھی کرتے ہیں۔ تو پلٹ کر اس نے یہ کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بلکہ آیت کا ترجمہ الٹ دوں، جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں، جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں۔ تو پروردگار یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ہیں کون؟ یہ گنہگار ہے، یہ گنہگار ہے، یہ خطاکار ہے، یہ مذنب ہے، یہ عاصی ہے؟ نہیں، یہ معصوم ہے، یہ صاحبان عصمت ہے، ملائکہ ہیں، نوری مخلوق ہے، خاکی نہیں ہے، نوری مخلوق ہے، یہ گنہگار نہیں ہے، یہ معصوم ہے۔ ملک معصوم ہوتا ہے، لیکن اس نے رد کر دیا۔ تین چیزیں تھیں ملائکہ کے پاس، ایک تسبیح ہم کرتے ہیں، ایک تقدیس ہم کرتے ہیں، اور ایک ہماری عصمت، ہم معصوم ہیں۔ تو ہم نے اجتماع کر لیا ہے، تو کہہ دیتا کہ تم کسی کو منتخب کر لو، تھوڑی دیر ہی کے لیے صحیح، تم کسی کو اپنے مجمع میں چن لو، اچھا جبریل کو بنا لو،
میکائیل کو بنا لو، اسرافیل کو بنا لو، کسی کو بنا لو خلیفہ، نہیں، بنے گا وہی جسے میں بناؤں گا۔ اچھا ایک کہہ رہا اٹھ کر میں نہیں مانوں گا، میں نہیں مانوں گا، تو تیرے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑے گا؟ میں نے تو بنا دیا، تیرے نہ ماننے سے کیا آدم خلیفہ نہیں ہوئے؟ تیرے نہ ماننے سے کیا آدم خلیفہ نہیں ہوئے؟ تیرے سجدہ نہ کرنے سے کیا آدم خلیفہ نہیں ہوئے؟ ارے جب شیطان کے نہ ماننے سے خلافت آدم نہیں جاتی تو شیطانوں کے نہ ماننے سے خلافت علی کیسے جاتی؟ تسبیح ان کے پاس ہے، عبادت پہ ناز ہے، تقدیس پہ ناز ہے، معصوم ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم سے زیادہ قریب ہے، ہم سے زیادہ قریب ہے۔ پروردگار انہیں بنا لینے دے، یہ سب مل کے جس پہ اجماع کر لیں وہ خلیفہ ہوگا۔ اجتماع ایک لفظ ہے اجتماع، الف جیم تے میم الف عین، اور ایک لفظ ہے اجماع، الف جیم میم الف عین۔ اجماع کیا؟ سب کا اجماع ہے، سب نے فیصلہ کر لیا، سب نے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ سب کا اطلاق کس پر ہو رہا ہے، سب کا اطلاق کس پر ہو رہا ہے، مگر ملائے اعلیٰ میں سب کا اطلاق بہت آسان تھا، اس لیے کہ جتنے تھے وہی تھے، وہاں صوبے تھے نہیں، شہر تھے نہیں، ملک تھے نہیں۔ کیا آپ یہ کہیے مدینے والوں کا اجماع ہوا ہے، مکے والوں کا نہیں ہوا ہے؟ یا مکے مدینے کا ہوا ہے، عالم اسلام کا نہیں ہوا؟ نہیں، وہاں تو جتنے تھے سب اجماع کر لیتے اور پھر تسبیح و تقدیس رکھتے تھے، لیکن بڑی مشکل تھی، بڑی مشکل تھی۔ وہ تو معلم الملکوت تھا، وہ تو معلم الملکوت تھا، تو اس کو تو آپ بچا لیں گے۔ بچانے والے یہ کہہ کر کے خطا اجتہادی ہوئی تھی۔ بھائی اجتہاد کے لیے علم بھی تو چاہیے ہے، بغیر علم کے اجتہاد کیسے ہوگا؟ اور اجتہاد تھا تو اجماع۔ دیکھیے عالم اسلام میں بلکہ اب تک عہدے پر کسی شخص کے آنے اور اس عہدے کو سنبھالنے کے لیے یا تقرری ہو یا اجماع ہو یا نامزدگی ہو یا شورا ہو، چاروں صورتوں میں نتیجہ بیعت ہے۔ یا تقرری ہو یا اجماع ہو یا شورا ہو یا نامزدگی ہو، چار ہی طریقے ہیں۔ تین طریقے بندوں کے ہیں، ایک طریقہ خدا کا ہے۔ تین بندوں کے، ایک خدا کا۔ اب یہ تو خدا نے چار طریقے ہیں، ایک طریقہ خدا کا ہے، اور ایسا کہ تقرری اس کی طرف سے ہوگی، ہم بنائیں گے نہیں، انہیں بنانے دے، یہ معصوم ہے۔ کیوں نہیں بنانے دے رہا ہے؟ معصوم صحیح، تسبیح والے صحیح، تقدس والے صحیح، ہمارے مقابلے پہ آ کے بنا رہے ہیں، ہم سے ٹکر لے کے بنائیں گے، اور ہمیں یہ برداشت نہیں ہے۔ اب یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے لفظ کہا ہے، ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے مقابل پہ بنے۔
اور ہمارے مقابل پہ بنے گا تو باطل ہوگا. بنایا ہم نے ہے، مانو اس کو، سر تسلیم خم کرو. ایک کے سمجھ میں نہیں آیا، باقی سب کے سمجھ میں آ گیا. چپ ہو گئے. چپ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اطاعت الہی میں سر جھکا دیا، اطاعت الہی میں سر جھکا دیا. ورنہ سب مل کے کہتے ہم میں سے بنا لے کسی کو، معصوم ہوگا اور ایک پر ہم اجماع کریں گے. دیکھیں اب مشکل منزل پہ آ گیا. بات شروع ہو گئی تو مجھے خیال آ گیا اعجاز صاحب کی فرمائش پوری کر دوں. انہوں نے ایک فرمائش، ایک حکم دے رکھا، مجبوری ہے کیا کروں. لیکن اب اس وقت بات شروع ہو گئی تو یوں ہی اس مثال سے سمجھ لیجئے. وہ اٹھتے اور کہتے آج پہلا ہم اجماع سے بنائیں گے. بن گیا، چلو جب تک چلے گا چلے گا، جب تک چل سکے. یہ ملائکہ کی بات ہو رہی ہے، آپ کچھ اور نہ سمجھیے گا. میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. میں نے کسی کی سمجھ کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے، نہ میں کسی کی سمجھ کی ذمہ داری لیتا ہوں. ملائے اعلیٰ میں ملائکہ نے کہا آج ایک کے لیے اجماع ہو، جب تک چلے گا چلے گا. جب وہ جانے لگے گا تو کسی کو نامزد کر جائے گا. اب اور کتنی آسانی سے سمجھاؤں. جب وہ جانے لگے گا تو کسی کو نامزد کر جائے گا، اور پھر جب وہ جانے لگے گا تو 5-6 میں شورا بٹھا جائے گا. تو اب یہ سلسلہ چل نکلے گا. لیکن قدرت نے سلسلہ چلنے نہیں دیا، اس لیے کہ غلطی ہوتی، خطا ہوتی تو خطا کو نبھاتا کون؟ پلٹ پلٹ کے کہتے خطا اجتہادی ہے. دیکھیے جس خطا کو بچانا ہوتا ہے اس کو خطا اجتہادی کہا جاتا ہے. عالم اسلام میں ایک مسئلہ ہے، مجتہد کی خطا نہیں پکڑی جاتی. یہ پوری بحث ہے جی، یہ فقہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے. سب مجتہد کی خطا قابل گرفت نہیں ہے، اگرچہ اس نے بات غلط کہی ہو. اپنی رائے سے اجتہاد کر کے بات غلط کہی ہو، لیکن مجتہد جو ہوا اس لیے اس کی خطا قابل گرفت نہیں ہے. یہی تو شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں لکھ دیا کہ پیغمبر سے 4 یا 5 جگہ خطائے اجتہادی ہوئی ہے. سیرت النبی میں شبلی نعمانی نے لکھا پیغمبر سے 4 یا 5 جگہ خطائے اجتہادی ہوئی ہے، اس لیے خلیفہ بنایا تھا کہ پیغمبر مجتہد نہیں ہوتا، نبی ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے. اور معصوم میں اور مجتہد میں فرق ہوتا ہے. معصوم میں اور مجتہد میں فرق ہوتا ہے. مجتہد اپنے علم پر فیصلہ کرتا ہے، معصوم اللہ کے امر پہ فیصلہ کرتا ہے. مجتہد اپنے علم پر فیصلہ کرتا ہے، معصوم امر الہی پہ فیصلہ کرتا ہے. یہ علم حاصل کرتا ہے، امر اس پر اترتا ہے. یہ علم کسب کرتا ہے، امر وہاں نازل ہوتا ہے. نتیجہ امر اور نتیجہ علم میں فرق ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. اور یاد رکھیے گا، مثال چھوٹی سی ہے، اسی لاہور کے کسی ممبر سے عرض کر چکا ہوں کہ امکان خطا کیسے پیدا ہوتا ہے. ابھی بھی نیک کالونی میں کہہ رہا تھا، لیکن ایک مثال پہلے بھی کہیں عرض کی ہے کہ امکان خطا چھوٹا سا واقعہ ہے، مزاح کا واقعہ ہے، لیکن اس مزاح کے واقعے میں اس بچے نے بتا دیا کہ امکان خطا کیا ہے. چھوٹا سا واقعہ ہے، پانی برس رہا ہے، چھاجو پانی برس رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، بغداد ہے، اور ایک عالم ہے، مجتہد کہہ لیجئے، اس لیے کہ انہیں بھی اپنے اجتہاد پہ ناز ہے، اپنے چھپر کے نیچے کھڑے ہیں، اور ایک بچہ بھاگا چلا جا رہا ہے پانی میں چھپر چھپر کرتا ہوا. واقعہ مزاح کا ہے لیکن بچے کے جملے میں بہت کام کی بات ہے. چھپر چھپر کرتا ہوا بچہ بھاگا چلا جا رہا ہے تو پلٹ روک کر کہنے لگے بیٹا کہاں بھاگ رہے ہو، تیز نہ چلو گر جاؤ گے، پھسل کے پانی میں گر جاؤ گے. اس نے پلٹ کے کہا میں گروں گا تو اکیلا جاؤں گا، آپ نہ پھسل جائیے گا، پوری قوم کو لے کے جائیں گے. آپ نہ پھسل جائیے گا، پوری قوم کو لے کے جائیں گے. کیا بتایا اس نے کہ اگر عالم یا مجتہد پھسلے گا
تو وہ پوری قوم کو لے کے جائے گا. جہاں اللہ پھسلنے کے امکانات کو ختم کر دے، جس کی ذات میں یہ امکان ہی باقی نہ رہے کہ کہیں کوئی اس طرح کا شائبہ پیدا ہو سکتا ہے، وہاں سمجھ لیجئے اللہ نے اس کے نفس کا اختیار خود لے لیا. یعنی امکان خطا ہے ہی نہیں. تو جب امکان خطا ہے ہی نہیں تو اب وہاں کوئی گنجائش اس بات کی نہیں ہے کہ وہاں کسی قسم کی لغزش واقع ہو سکتی ہے. اور جہاں لغزش واقع ہو وہاں اجتہاد ہے. تو انہوں نے کہا خطا اجتہادی. یہاں تک چلی خطا اجتہادی کہ یزید تک آ گئی. یزید یہی بات تو غالب نے کہی ہے کہ خطا اجتہادی کا پردہ ڈال کے آپ نے سب کو بچا لیا. خطا اجتہادی کا پردہ ڈال کے آپ نے سب کو بچا لیا. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین، مرزا غالب، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہے اس کو. شعر تو دوسرا ہے مزے کا. علی سے آ کے لڑے اور خطا کہے اس کو. یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا. برا نہ مانیے اگر ہم برا کہیں اس کو. یہ کیا ہے؟ اجتہادی خطائیں یہاں تک لائی گئی. اللہ نے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا. خبردار، ہم بنائیں گے، اور جسے ہم بنائیں گے نہ وہاں نامزدگی ہوگی، نہ وہاں شورا ہوگی، نہ وہاں اجماع ہوگا. کیوں پروردگار؟ اللہ اکبر. پالنے والے کیوں؟ اس کیوں کا جواب سن لیجئے. اس لیے کہ تم آدمی کو منتخب کر سکتے ہو، اچھی صفات اس میں نہیں بھر سکتے. تم انسان کو چن سکتے ہو، فضائل اس میں نہیں ٹھوس سکتے. فضائل ہوتے ہیں، پیدا نہیں کیے جاتے. فضائل ہوتے ہیں، پیدا نہیں کیے جاتے. اگر تم کسی کو منتخب کر کے کہو ہم نے اسے اپنا امام بنا لیا ہے، ہم نے اسے اپنا رہبر بنا لیا ہے، تو اب اس میں اچھے خصائل ہونے چاہیے، فضائل ہونے چاہیے. فضائل کہاں سے لاؤ گے؟ خود سے فضائل ٹھوسو گے؟ نفس میں اس کے فضائل نہیں ٹھوسے جا سکتے. اگر بخیل ہے تو تم اس کو کریم نہیں بنا سکتے. بخیل ہے تو سخی نہیں بنا سکتے. بزدل ہے تو بہادر نہیں بنا سکتے. تم اسے روک کیسے لوگے؟ بزدل ہے تو وہ بھاگے گا، میدان سے بھاگے گا. تم اس کی عادت بدل نہیں سکتے، فطرت بدل نہیں سکتے. عادت بدل سکتے ہو، فطرت نہیں بدل سکتے. میدان سے تو وہ بھاگے گا. جب بھاگے گا تو کھل جائے گا کہ بزدل ہے. بزدل کھلے گا تو پتا چلے گا کہ فضائل اس میں نہیں پیدا ہو سکتے. عجیب و غریب بات ہے کہ قوم تو بہادر ہو، امام بزدل ہو. سید احمد شہید نے مجھے معلوم ہے کہ یہ ذرا سی ایک بحث ایسی نکل آئی. چلیے اسی طرح سنیے. سید احمد شہید نے اپنی کتاب منصب امامت میں اس پہ گفتگو کی ہے. منصب امامت میں اسی پر بات کی ہے کہ فضائل انسان میں داخل نہیں کیے جاتے. کسی میں بھی فضائل تو ہوتے ہیں. اچھا، ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ماموم یعنی قوم تو مفضول ہو، قوم تو افضل ہو اور امام مفضول ہو. یہ بہادر وہ بزدل، یہ سخی وہ کنجوس، یہ عبادت گزار وہ گنہگار، یہ متقی اور وہ اللہ کی اطاعت سے باہر. تو یہ فضائل کیسے پیدا ہوں گے؟ اور اگر امت چنے گی بھی تو بھائی اپنے جیسے ہی چنے گی، اپنے ہی جیسے کو لائے گی نا. کسی اور کو تو نہیں لا سکتی. ہم ہی میں سے کوئی ہم جیسا ہوگا، اور جب ہم اپنے جیسے کو لائیں گے تو وہ پلٹ کے یہ کہے گا میں تم ہی جیسا تو ہوں. جب تک سیدھا سیدھا چلوں تو قبول کرنا، اور جب ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا. تو اگر سیدھا بھی ہم ہی کو کرنا پڑے تو ہم بنائے گا کہ خود کیوں نہ بن جائے.
جزاک اللہ۔ دیکھیے یہ ایک چھوٹا سا جملہ میں نے آپ کو سنا دیا، آپ نے ہنس کے سن لیا۔ تاریخ کا جملہ ہے، کسی نے کہہ دیا، میں نے سنایا، آپ نے ہنس کے سن لیا۔ ذرا سا اس پہ رک جائیے۔ جب ہم ٹیڑھے ٹیڑھے چلے، جب تک سیدھے چلے تو مانتے رہنا، جب ٹیڑھے ٹیڑھے چلے تو سیدھے کر دینا۔ سوال یہ کہ سیدھا ہم ہی کو کرنا پڑے گا، ہم تو خود سیدھ کی تلاش میں ہیں۔ آپ کو امام ہم نے بنایا ہے سیدھ کے لیے۔ سیدھ کو قرآن میں کہتے ہیں صراط مستقیم۔ ہم تو خود سیدھ کی تلاش میں ہیں، اور اگر سیدھ کی تلاش میں ہم آپ کو بنائے اور پھر ہم ہی کو آپ کو سیدھا کرنا پڑے تو آپ سے زیادہ تو ہم سیدھے ہوئے۔ بھائی لاجیکل بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے زیادہ ہم سیدھے ہوئے تو ہمارا حق زیادہ ہوا۔ جس کا حق زیادہ ہے وہ آپ کو ووٹ کاہے کو دے؟ خود کیوں نہ ووٹ لے؟ تو ووٹوں میں یہی تو بحث ہوتی ہے کہ میرا حق زیادہ ہے، اسی لیے ٹکڑے ہوتے چلے جاتے ہیں ووٹ۔ ہائے ہائے، دیکھیے ایک عجیب منزل پر آ گئی بات۔ ووٹوں میں بحث یہ ہے کہ ہمارا حق زیادہ، آپ کا حق زیادہ۔ اسی جملے میں رکا اور شاید اسی جملے پر بات کو مجھے کمال تک پہنچانا ہے۔ دیکھیے ووٹ 50 ہے آپ کے، میں نے کہا میرا حق زیادہ ہے، 10 میرے ساتھ نکل کے آ گئے۔ جب 10 میری طرف آئے تو 40 آپ کے پاس رہ گئے۔ 50 میں سے ووٹ تقسیم ہوئے۔ ایک صاحب اور اٹھے، کہنے لگے نہیں ان دو کا بھی حق نہیں ہے، میرا حق ہے۔ ان کے پاس 20 سے لے گئے، 10 میرے پاس رہ گئے، 20 ان کے پاس رہ گئے۔ پھر اور تقسیم ہو گئے ووٹ، 2 اور نکلا۔ ووٹ تو اتنے ہی رہیں گے، حقدار زیادہ ہو جائیں گے، حقدار زیادہ ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا ووٹ قابل تقسیم ہوتا ہے۔ اللہ نے فضیلت میں 2 چیزیں بیان کی ہے قرآن میں، ایک قابل تقسیم ہوتی ہے، ایک ناقابل تقسیم ہوتی ہے۔ قرآن کی ان دونوں فضیلتوں کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ کون سی فضیلت قابل تقسیم ہے، کون سی فضیلت ناقابل تقسیم ہے۔ ہم نے تمہیں رزق دیا، روٹی دی ہے، کھانے کو رزق دیا، یہ کیا ہے؟ یہ قابل تقسیم ہے۔ 5 روٹیاں میرے پاس ہیں، میں چاہوں 2 آپ کو دے دوں، 2 آپ کو دے دوں، تقسیم ہو گئی نا۔ رزق اللہ کی نعمت ہے نا، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ قرآن مجید نے رزق کو فضیلت کہا ہے۔ اب اس ساری تفصیل میں مجھے نہیں جانا، لیکن مجھے یہاں رک کر بس ایک باریک سی بات علم کلام کی بیان کرنا ہے۔ رزق قابل تقسیم، اور بھی بہت سی چیزیں جو قابل تقسیم ہے۔ دولت بھی ہے، اللہ کی نعمت ہے، قابل تقسیم ہے۔ اچھا رزق بھی صرف روٹی نہیں ہوتا، شکم کا رزق، فکر کا رزق، عقل کا رزق، یہ بھی قابل تقسیم ہے، قابل تقسیم ہے۔ نہ قابل تقسیم ہوتا تو نہ میں اس وقت بول رہا ہوتا، نہ آپ سن رہے ہوتے۔ یہ رزق بھی قابل تقسیم ہے، ادب کا رزق، عقل کا رزق، علم کا رزق، شکم کا رزق، یہ سب قابل تقسیم ہے۔ مال قابل تقسیم، ترکے قابل تقسیم، وراثت قابل تقسیم۔ لیکن پیغمبر کے پاس روٹی ہوگی، 4 کو کھلا دیں گے بھوکوں کو۔ توجہ کیجئے گا، پیغمبر سخی ہے نا، کریم ہے نا، اپنے آگے کی روٹی اٹھا کے کسی کو دے دے گا۔ اہل بیت کریم ہے نا، 5 روٹیاں اٹھائیں گے اپنے آگے کی دے دیں گے۔ قابل تقسیم ہے نا، دی جا سکتی ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں میں اہلیت نہیں تھی تو ملائکہ لے گئے۔ لوگوں میں اہلیت نہیں تھی تو ملائکہ لے گئے، انگوٹھی بھی لے گئے، جوڑا بھی لے گئے، روٹیاں بھی لے گئے، فرشتے لے گئے۔ لیکن قابل تقسیم ہے، اہل بیت کے پاس آئے یا نبی کے پاس آئے۔ لیکن اے حبیب، ہم نے تمہیں رسالت دی ہے، اور رسول کہے میں بہت سخی ہوں، آؤ کون رسالت کا بھوکا ہے، تھوڑی تمہیں دے دوں، تھوڑی تمہیں دے دوں۔ رسالت قابل تقسیم نہیں ہے۔ رسالت نبی کتنا ہی سخی ہو،
رسالت قابل تقسیم نہیں ہے. رسالت وہ حق اور وہ فضیلت ہے جسے دی گئی ہے، اسی کو ملے گی. نبی بانٹ نہیں سکتا تھوڑی 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 رسالت لے لو. پروردگار تو نے دی ہے رسالت، اور جو کچھ تو دیتا ہے وہ نبی بانٹ دیتا ہے. جو تو دیتا ہے نبی بانٹ دیتا ہے. اچھا نبی یہ کہے اللہ اکبر، اب آپ خوب سمجھ رہے، نبی یہ کہے کہ جناب دل چاہ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز صدقہ کر دوں راہ خدا میں، اور نبی کہے لو میں نے راہ الہی میں رسالت ہی کو صدقہ کر دیا، تصدق کر دیا، راہ خدا میں خیرات کر دی رسالت. کیا یہ ممکن ہے؟ علم کلام کی ایک بحث آسان لفظوں میں سنا رہا ہوں. کیا یہ ممکن ہے کہ نبی راہ خدا میں رسالت کو صدقہ کر دے؟ اگر نبی کر بھی دے گا تو وہ فقیر کہاں ملے گا جو اس صدقے کا اہل ہو؟ کیسے لے کے جائے گا؟ نبوت اور رسالت کیسے لے کے جائے گا؟ تصدق کیسے ہوگی؟ رسالت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ناقابل تقسیم ہے. جس طرح سے رسالت صدقہ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی نا رسالت صدقہ، تو نبی کے پاس بہت کچھ ایسا ہے جو صدقہ نہیں ہو سکتا. بہت سی فضیلتیں ایسی ہیں جو صدقہ نہیں ہو سکتی. تو پھر یہ پیغمبر نے کیسے کہہ دیا ما ترکنا ہو صدقہ، ہم جو چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے؟ یہ نبی نے کیسے کہا؟ نبی نے تو بہت کچھ چھوڑا ہے، ہر چھوڑی ہوئی چیز صدقہ نہیں ہوتی. نبی نے وحی بھی چھوڑی ہے، نبی نے قرآن بھی چھوڑا ہے، نبی نے رسالت بھی چھوڑی ہے، نبی نے نبوت بھی چھوڑی ہے، نبی نے امامت بھی چھوڑی ہے. دیکھیے نہ امامت قابل تقسیم ہے، نہ رسالت قابل تقسیم ہے، نہ نبوت قابل تقسیم ہے. اللہ کے دیے ہوئے عہدے قابل تقسیم نہیں ہوتے. تو اب ایک بات طے ہو گئی، جو شرف دماغ کو دیا جائے وہ ناقابل تقسیم ہوتا ہے، جو شرف شکم کو دیا جائے وہ قابل تقسیم ہوتا ہے. روٹی شکم کی طرف آ رہی تھی، روٹی شکم کی طرف آ رہی تھی. آپ کہیں گے علم بھی تو دماغ کی طرف آیا ہے، علم بھی تو دماغ کی طرف آیا، علم فکر کی طرف آیا ہے، علم افکار کی طرف آیا ہے، علم قلب کی طرف آیا ہے. نہیں تھوڑا سا بات کو الٹ دوں، علم دماغ کی طرف آ گیا، علم فکر کی طرف آ گیا. رسالت کہاں آئی؟ رسالت کہاں آئی؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. کہاں اتارا؟ قلب محمد پہ، قلب محمد پہ. تو قرآن کیا قابل تقسیم ہے؟ تھوڑا تم لے جاؤ، تھوڑا تم لے جاؤ، اپنے اپنے نام سے چھپوا دینا، اپنے اپنے نام سے چھپوا دینا. ناقابل تقسیم ہے قرآن. تو اب میں نے لفظ ایسا استعمال کیا جو قرآن کا لفظ ہے. آپ چاہے قلب کے معنی دل کرے، چاہے قلب کے معنی دماغ کرے، لیکن جو قلب پہ آ رہا ہے وہ ناقابل تقسیم ہے. جو اور انسان کو شرف مل رہے ہیں وہ قابل تقسیم ہے. تو دیکھنا پڑے گا کہ شرف کون سا ہے، قابل تقسیم یا ناقابل تقسیم. رسالت تقسیم نہیں ہوتی، نبوت تقسیم نہیں ہوتی، امامت تقسیم نہیں ہوتی، ولایت تقسیم نہیں ہوتی. خلافت کیسے تقسیم ہو جائے گی؟ آدم کو خلافت دی گئی ہے، خلافت کیسے تقسیم ہو جائے گی؟ سجدہ کروایا ہے نا، پیشانی میں نور رکھ کے سجدہ کروایا ہے. ناقابل تقسیم ہے. اور جو چیز ناقابل تقسیم ہو وہ بٹا نہیں کرتی، بٹا نہیں کرتی تو تھوڑی تھوڑی کیسے ملے گی؟ نبی دے دیتے نبوت تھوڑی تھوڑی. لیکن اگر تقسیم کر بھی دی جائے تو عہدہ نہیں جا سکتا، عہدہ نہیں جا سکتا. امامت اور رسالت ایک ایسی شے ہے کہ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بآواز بلند دیکھیے، شاید میں نے کہیں ایام ازا کے اس پہلے عشرے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا تاریخ اسلام میں صداقت علی پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا.
صداقت علی پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. علی نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے. اور مولا کائنات کے قول میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ رسالت جسے ملتی ہے، امامت جسے ملتی ہے، وہ سطح کیا ہے، وہ سطح کیا ہے، اس سطح کو سمجھنا پڑے گا. خطبہ قاسیہ نہج البلاغہ خطبہ جب پہلی وحی آئی تو میں اپنے حبیب کے ساتھ تھا. میں نے وحی کے نور کو دیکھا، میں نے وحی کے نور کو دیکھا، میں نے وحی کی خوشبو کو سونگھا. دو چیزیں انوالو ہوئی ہیں، ایک قوت شامہ، ایک قوت باصرہ. میں نے وحی کے نور کو دیکھا، میں نے وحی کی خوشبو کو سونگھا، اور میں نے ایک چیخ سنی، قوت سامعہ. میں نے ایک چیخ سنی اور میں نے پیغمبر سے کہا کہ میں نے ایک چیخ سنی. پیغمبر نے کہا یا علی، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو. علی کا یہ جملہ اب تک نہج البلاغہ میں محفوظ ہے. صداقت علی نہ کبھی مشکوک تھی نہ کبھی مشکوک ہے. تاریخ کے کسی مسئلے پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علی کے اس قول کی روشنی میں صرف ایک بات طے ہو گئی، سماعت پیغمبر اور سماعت علی ایک درجے کی ہے. توجہ کیجئے گا، سماعت پیغمبر اور سماعت علی ایک درجے کی ہے. رسالت پیغمبر، بصارت پیغمبر اور بصارت علی ایک درجے کی ہے. ہو گیا. سامنے کی مثال دے رہا ہوں، علم کلام کی دقیق مثالوں میں نہیں جاتا. یہ ہے سماعت پیغمبر اور سماعت علی، یہ ہے بصارت پیغمبر اور بصارت علی. اب ذرا چلیے اور میرے ساتھ جنگ بدر تک آئیے. جنگ بدر ختم ہوئی ہے اور پیغمبر کافروں کے کشتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، تمہارے خدا نے تم سے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا کہ نہیں کیا. تو پیغمبر کے پہلو سے ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ یہ مردے کہاں سنتے ہیں، یہ مردے کہاں سنتے ہیں؟ جو کہہ رہا ہے وہ امت میں سے ہے. مجھے نہیں اس سے بحث کہ وہ کون ہے، کتنا جلیل القدر ہے، مگر امت میں سے ہے، مگر امت میں سے ہے. جو کہہ رہا ہے وہ امت میں سے ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ، یہ مردے کہاں سنتے ہیں، آپ کس سے مخاطب ہیں؟ تو پیغمبر پلٹ کے کہتے ہیں اتنی اچھی میری بات تو تو بھی نہیں سنتا. اتنی اچھی میری بات تو تو بھی نہیں سنتا جتنی یہ سن رہے ہیں. یعنی امت کا فرد، امت کے فرد میں، وہ امت کے افراد میں وہ لوگ موجود ہیں جن کی سطح مردوں سے بدتر ہے، جن کی سماعت مردوں سے بدتر ہے. علی کی سماعت رسالت کے درجے کی ہے، سماعت علی رسالت کے درجے کی ہے. سماعت امت مردوں سے بدتر ہے. دونوں برابر کیسے ہو جائیں گی؟ سماعت برابر نہیں ہوگی، بصارت برابر نہیں ہوگی، شامہ برابر نہیں ہوگا، گویائی برابر نہیں ہوگی. جب حواس خمسہ برابر نہیں ہوں گے تو عقل برابر کیسے ہوگی؟ جب عقل برابر نہیں ہوگی تو قلب برابر کیسے ہوگا؟ برابری چاہیے نا. آپ پیکر دیکھ رہے ہیں، رسالت دل دیکھ کے اتر رہی ہے. آپ جسد دیکھ رہے ہیں، رسالت قلب دیکھ کے اتر رہی ہے. اور جب یہ حواس خمسہ برابر نہیں ہوں گے تو اس درجے پہ حواس خمسہ، امت کا درجہ مردوں سے بدتر، علی کا درجہ، رسالت کا درجہ. یہ کس کی بات سن رہے تھے؟ نبی کی. اور نبی نے کہا اتنی اچھی تو بھی نہیں سنتا جتنا اچھا یہ سنتے ہیں. مردے سن لیتے ہیں نبی کی بات، یعنی رسالت کی بات. علی نے جو نہج البلاغہ میں جملہ کہا ہے کہ میں نے وحی کی خوشبو کو سونگا اور میں نے وحی کے نور کو دیکھا، وہاں جو کچھ آ رہا ہے وہ رسالت کی زبان نہیں ہے، وہ رسالت کا جلوہ نہیں ہے، وہاں توحید کے جلوے کی گفتگو ہے جسے نبی بھی دیکھ رہے ہیں، علی بھی دیکھ رہے ہیں. اور یہ وہ ہے جو رسالت کو برداشت نہیں کر رہے. تو ایک وہ ہے جو رسالت کے جلوے میں اندھا ہو جاتا ہے، اور علی وہ ہے جو توحید کے جلوے میں یہ کہتے ہیں میرا یقین جہاں ہے اگر کائنات کے پردے ہٹا دیے جائے تو آگے نہیں بڑھے گا.
وہی رہے گا. تو ایک طرف یہ حواس خمسہ ہے، آپ نہ جائیے کسی بحث میں، قرآن کی دلیل نہ تلاش کیجئے، حدیث کی دلیل نہ تلاش کیجئے، منطقی دلیلیں نہ لیجئے، صرف اس بنیاد پہ فیصلہ کر لیجئے. اگر آپ اسی سے منتخب کر رہے کون کیسا ہے تو آئیے نہ بات کیجئے کون کیسا ہے. اتنا مجمع بیٹھا ہے، کیا سب کے حواس خمسہ ایک جیسے ہیں؟ کیا سب کی سماعت ایک جیسی ہے؟ کیا سب کی بصارت ایک جیسی ہے؟ کہاں بصارت امت میں ایک جیسی ہے؟ ساری امت چاند دیکھ لیتی ہے، بڈھے کمیٹی کو نظر نہیں آتا. کہاں بصارت؟ آج بصارت ایک جیسی نہیں ہے تو کمیٹی چنی ہوئی ہے نا، امت ہی کی تو چنی ہوئی کمیٹی ہے. امت کے چنے ہوئے آج نہیں دیکھ پا رہے ہیں، آج نہیں دیکھ پا رہے، مہتاب نظر نہیں آ رہا. ہائے ہائے ہائے، یہی تو علی کہہ رہے تھے. کیوں تم نہیں تھے؟ تم نہیں تھے کتھے تو دکھائی نہیں دیا. اب یہ ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے، سب یہ صبح نیلم بلاک میں تھے، ایک جملہ کہہ دیا تھا، اب آ گیا مجبوری ہے تو کہہ دوں، ورنہ جو حضرات تشریف فرما ان سے معذرت کے ساتھ کہا علی نے گواہی لی. گواہی تو تم تھے، کتھے تو دکھائی نہیں دیا، عمل پیغمبر دکھائی نہیں دیا. اور سارے محدثین نے کہا کہ پیغمبر نے غدیر کا دن علی کو بصارت ایک جیسی نہیں ہوتی، سماعت ایک جیسی نہیں ہوتی، حواس خمسہ ایک جیسے نہیں ہوتے. جب حواس خمسہ ایک جیسے نہیں ہوتے تو دماغ ایک جیسا نہیں ہوتا. جب دماغ ایک جیسا نہیں ہوتا تو قلب ایک جیسا نہیں ہوتا. جب قلب ایک جیسا نہیں ہوتا تو قلب میں رکھی جانے والی چیز ایک جیسی کیسی ہو جائے گی. جب ظرف الگ الگ ہوگا تو مظروف بھی الگ الگ ہوں گے. جب ظرف کیوں میں جو لفظ کہنا نہیں چاہ رہا تھا ممبر پہ، لیکن چلیے کہہ دیتا ہوں، لوٹے کے پانی اور جام کے پانی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ظرف الگ الگ ہوگا تو مظروف کی قیمت بدل جائے گی. ایک لوٹے کا پانی ہے، ایک جام کا پانی ہے، آپ دونوں کو ملائے دے رہے ہیں. اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ پاک ہے کہ نہیں، وہ بھی بیرونی استعمال کے لیے. منہ ہی تو دھونا ہے، سیٹیں ہی تو مارنے ہیں، وضو ہی تو کرنا ہے، اور اتنا اہتمام اس میں کرنا پڑتا ہے. اور جو پینا ہے تو شکم کو دیکھنا ہے. ارے بھائی وہ تو منہ پہ چھینٹے آئیں گے، اگر خراب بھی ہوا تو چند دن منہ خراب ہوگا پھر صاف ہو جائے گا. لیکن اگر یہ شکم میں چلا گیا تو لہو کو بھی خراب کرے گا، دماغ کو بھی خراب کرے گا، دل کو بھی خراب کرے گا. مظلوم خراب ہوتا ہے تو عقیدوں کو خراب کرتا جاتا ہے. جزاکم اللہ. قانون جمہوریت جدید سیاست کی روشنی میں بھی اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ موضوع نہیں ہے. میں تو یہاں نیابت میں آ کے بیٹھا تھا تو میں نے وہیں سے گفتگو شروع کر دی کہ ذرا سا بات ہو جائے کہ جمہوریت ممکن ہے کہ نہیں ہے. پریکٹیکل نہیں ہے جمہوریت. اب پاکستان جیسے ملکوں میں تو ویسے بھی نہیں ہے. 57 برس کے تجربے نے بتا دیا کہ جمہوریت پریکٹیکل نہیں ہے. جمہوریت پریکٹیکل نہیں ہے. اس امت کے لیے جمہوریت پریکٹیکل نہیں ہے. اور جو برٹش کی جمہوریت ہے وہ اور ہے، جو ہماری جمہوریت ہے وہ اور ہے، جو برطانیہ کی جمہوریت ہے وہ اور ہے. پہلے اسے سمجھا تو جائے کہ وہ ہے کیا، وہ سمجھا تو جائے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. جب سیاسیات پہ اگر کبھی بات ہوئی بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد تو بات کریں گے.
لیکن اس وقت سیاسیات موضوع نہیں ہے. جمہوریت پہ کسی کو نہیں بنایا جا سکتا، نہ نامزدگی ہو سکتی ہے. اپنے جیسا ہی کو بنائے گا. تقریر ختم ہو رہی ہے بھائی. جو جیسا ہوگا، جس کو بنائے گا وہ ویسا ہی ہوگا. یہیں سے بات شروع کی تھی. ہم بنائیں گے تو اپنے جیسا بنائیں گے، خدا بنائے گا تو اپنے جیسا بنائے گا. لیکن ہم میں، ہمارے بنائے ہوئے میں، ہم بنائیں گے تو اپنے جیسا بنائیں گے، خدا بنائے گا تو اپنے جیسا بنائے گا. لیکن ہمارے بنائے ہوئے میں اور خدا کے بنائے ہوئے میں ایک بڑا فرق ہے. دونوں جیسے جیسے ہیں لیکن ایک فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. ہم جسے بنائیں گے اسے اپنے صفات نہیں دے سکتے، چاہتے ہوئے بھی نہیں دے سکتے. لیکن خدا جسے بنائے گا اسے اپنے صفات دے کے بھیجتا ہے، اپنا کمال دے کے بھیجتا ہے، اپنا جلال دے کے بھیجتا ہے. ہم میں قدرت نہیں ہے، اس میں قدرت ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے جیسا بناتا ہے تو الوہیت چلی جاتی ہے. کہاں چلی جاتی ہے؟ بنانے والا رہتا ہے، بننے والا رہتا ہے. بنانے والا رہا، بننے والا رہا. الوہیت کہاں گئی؟ اللہ نے اپنے جیسا بنایا، بنا کے بھیج دیا. چاہے ایک بنائے چاہے 12 بنائے، چاہے ایک بنائے چاہے 12 بنائے، مرضی ہے اس کی. اپنے جیسے جتنے چاہے بنائے، لیکن اپنے جیسے بنائے گا تو خالق تو وہی ہے، صانع تو وہی ہے. اللہ اکبر. یہی تو سنت ہے. ہو گئی تقریر. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار پھر دعا گو ہیں. خداوند عالم اس ذکر اہل بیت کے صدقے میں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. یہ اللہ کا بنا ہوا، وہ امت کا بنا ہوا. کربلا نے تصویر صاف کر دی. یہ اللہ کا بنایا ہوا، وہ امت کا بنایا ہوا. کربلا نے تصویر صاف کر دی. 10 روز آپ نے گریہ کیا مظلومی حسین پر، مگر 11 محرم سے مظلومیت زینب کے دن ہے. اللہ، یہ تاریخ ہے. آج محرم کی 12 تاریخ ہے. حسین ابن علی جب میدان کربلا میں وارد ہوئے تھے تو 2 محرم کو بنی اسد سے ایک وعدہ لیا تھا، اور وعدہ یہ لیا تھا کہ اے بنی اسد، 10 روز کے بعد ہم نے یہ زمین تم سے خرید لی ہے، ہم یہ زمین تمہیں ہبہ کرتے ہیں 10 دن کے بعد. لیکن دیکھو یہاں کچھ لاشیں پڑے ہوں گے، اور ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں اس شرط پر ہبہ کرتے کہ تم آ کر ان لاشوں کو دفنا جانا. اب جاؤ اپنی عورتوں کو بھیج دو. اور جب بنی اسد کی عورتیں آئیں تو کہا دیکھو ہم نے تمہارے مردوں کو وصیت کر دی ہے کہ یہاں لاشیں پڑے ہوں گے، کچھ مظلوموں کے لاشیں، کچھ شہیدوں کے لاشیں، انہیں دفنا دینا. اگر تمہارے مرد لشکر یزید سے خوف کھائیں تو انہیں غیرت دلانا. جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو. اور اب جب بنی اسد کے بچے آئے کہ ہم نے تمہارے ماں باپ کو وصیت کر دی ہے کہ دیکھو یہاں کچھ لاشیں پڑے ہوں گے، کچھ دنوں کے بعد انہیں دفنا دینا.
تمہاری ماؤں سے کہہ دیا ہے کہ مرد نہ آئے تو غیرت دلانا، لیکن اے بچوں اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے تو کھیلتے کھیلتے آنا، مٹھی مٹھی مٹی خاک ہماری لاشوں پہ ڈال دینا۔ اللہ ہر غربت حسین، اللہ ہر غربت حسین، اے فاطمہ کے لال تیری غربت کو ہمارا سلام۔ 12 محرم کو بنی اسد اپنے وعدے کے مطابق آئے تو آ تو گئے تھے، لیکن بنی اسد کے لیے مشکل یہ تھی کہ بے سر کے لاشوں کو پہچانے کیسے؟ سر تو قلم ہو چکے، یہ لاشیں کس کے ہیں، کون سی لاش کس کی ہے؟ ابھی اسی حیرانی میں تھے، اسی پریشانی میں تھے کہ ایک ناقہ سوار ناقے پر آتا دکھائی دیا، گرد جو اڑی تو یہ سمجھے کہ شاید فوج یزید کا کوئی فرد واپس آ رہا ہے، مٹی کے ٹیلوں کے پیچھے چھپ گئے، لیکن جب سر اٹھا کے دیکھا تو آنے والا نحیف بھی ہے، لاغر بھی ہے، کمزور بھی ہے، اس پر مظلومیت کے آثار بھی ہے۔ ایک بار باہر آئے، پہچانا ہمارے وقت کا امام ہے، علی ابن الحسین ہے، سید الساجدین ہے۔ مولا ہم پر پریشانی یہ ہے، ہم وعدہ وفا کرنے تو آئے، لیکن ان لاشوں کو کیسے پہچانے کہ یہ کون سی لاش کس کی ہے؟ امام نے فرمایا قبروں کو تیار کرو، گنج شہیدہ تیار کروایا، ایک بڑی سی قبر لحد تیار کروائی، سارے لاشوں کو وہاں رکھا۔ جب حسین کی ڈیہڑی میں داخل ہوں گے آپ، اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے تو سامنے اگر ذریعہ حسین ہو تو دائیں طرف گنج شہیدہ کا نشان ہے۔ اور اس کے بعد مقتل میں آئے، مقتل میں آ کر اپنے باپ کے لیے لحد کھدوائی اور کہنے لگے دیکھو میرے باپ کی لحد کے پائیں ایک قبر اور بنا دینا۔ کہا کس کے لیے؟ کہ میرے بھیا علی اکبر کو یہ بات بہت پسند تھی کہ اپنے بابا کے قدموں میں رہے، تو علی اکبر کے لیے حسین کی پائیں قبر تیار کروائی۔ اور اس کے بعد آپ کا امام فرات کے کنارے حکم دیا ایک قبر اور تیار کرو۔ اب جو قبر تیار ہوئی تو ابو الفضل عباس کے لاشے کو اتارا گیا۔ مجھے اس وقت ایک جملہ یاد آ گیا، سید مرتضیٰ اپنے بیٹے کے ساتھ داخل ہوئے حرم ابو الفضل میں، تو بیٹے نے ایک سوال کر لیا اور سوال عجیب تھا کہ بابا یہ تو بتائیے کہ آخر ہم نے ہمیشہ یہ سنا کہ جناب ابو الفضل کی قامت طویل تھی، قد طویل تھا، لیکن تعویذ قبر بہت چھوٹا ہے، کیا بات ہے؟ سینے پر دونوں ہاتھ مارے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اتنا روئے کہ غش آ گیا۔ جب غش سے اضافہ ہوا کہ بیٹا تو نے کیا پوچھا تھا؟ کہ نہیں بابا اب میں نہیں پوچھتا۔ کہ نہیں بیٹا بتا۔ کہ بابا ہم نے سنا ہے حضرت ابو الفضل کی قامت طویل تھی لیکن تعویذ قبر بہت چھوٹا ہے، کیا تو سمجھتا ہے کہ لاشا سلامت دفن ہو گیا؟ ارے تیروں سے اتنا چھلی تھا عباس کا لاشا کہ سید الساجدین نے لاشوں کو سمیٹ کے اتارا اور ایک بار قبر میں اتر گئے اور بنی اسد سے کہا اے بنی اسد خبردار پیچھے نہ آنا، بنی جب تک میں اجازت نہ دوں۔ بہت دیر گزر گئی، بنی اسد نے دیکھا کہ امام واپس نہ آئے، اب جو قریب گئے تو عجیب منظر دیکھا، چچا کی لاش کے سینے پر کہاں رخسار رکھے ہوئے آواز دے رہے تھے اے چچا، آپ کے بعد زینب کی چادر چھینی گئی، آپ کے بعد بیویوں کی ردائیں چھینی، اے چچا سکینہ کے تماچے مارے گئے۔ جوش ہوا۔ الہی بحق زہرا بابیہا وبالہا وبنیہا، خدا بندہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ خدا بندہ یہ زبانیں جو ذکر آل محمد میں گویا ہوتی ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ خدا بندہ یہ دل جو محبت آل محمد سے لبریز ہے ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ خدا بندہ یہ آنکھیں جو غم حسین میں اشبار ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ خدا بندہ یہ ہاتھ جو حسین کے ماتم میں سینوں پر پڑتے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پالنے والے بانی مجلس و حاضر مجلس کی تحقیقات میں اضافہ فرما۔ جو علیل ہیں، بیمار ہیں، مومنین، خصوصاً علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب، ان سب کو صحت و شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار
اپنے حجت، جب تیری حجت کا ظہور ہو تو ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، اور اگر تیرا امر حتمی جسے موت کہتے ہیں ہمارے اور ان کے ظہور کے درمیان حائل ہو جائے تو ہمیں قبروں سے اٹھا کر ان سے ملحق کر دینا۔